یہ بتائیے گا، ایک 5 سالہ معصوم بچے کو قتل کر دیا گیا، جب اطلاعات موصول ہوئی تو کس طرح سے تفتیش کا آغاز کیا اور ملزمان تک بالآخر کیسے پہنچے؟ تفصیلی طور پر آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہے کہ یہ 15/10/2023 کا یہ وقوع ہے۔ یہ اسی گلی میں یہ جو ملزمہ ہے ریانہ نذیر، اور جو بچہ جو بیچارہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ احمد، وہ 5 سال کا بچہ ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ہی گھر میں اگلے والے پورشن پہ ریانہ نذیر رہتی ہے، پچھلے والے پورشن پہ اس کے بچے کی والدہ اور اس کے والد، ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، وہ بچے کی فیملی۔ صحیح۔ بچے کی فیملی ہوا اس طرح کہ یہ دوپہر کے وقت ان کی آپس میں 5000 کوئی کمیٹی کا معاملہ تھا، تو اور موبائل کا بھی ایک معاملہ تھا۔ ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، دست و گریبان دونوں بیویاں ہوتی ہیں، 15 پہ کال کر دیتے ہیں لوگ، پولیس آتی ہے، پولیس محلے والے جو ہیں لوگ وہ ان کی آپس میں صلح کروا دیتے ہیں۔ صحیح۔ وہاں سنا گیا ہے کہ اس نے ایگریسو ہو کے، اس بی بی نے، ریانہ نذیر نے کہا کہ جی میں نے آپ کے بچے کو مار دینا ہے، یہ کر دینا ہے، میں آندرے نکال دوں گی، یہ جیسے بندہ ایگریسو ہو کے گالیاں دیتا ہے، اپنے تیش میں آ کے دھمکیاں دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس نے خاصی دھمکیاں دی، لیکن محلے داروں نے ان کی صلح کروا دی۔ اپروکسیمیٹلی 2 یا 3 بجے کے قریب یہ بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، تو 5 منٹ کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے، بلکہ 5:34 پہ جو فلم اس کی ہم نے دیکھی ایوننگ 5:34 پہ، صحیح، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے گھر سے نکلا۔ اسی دوران یہ بی بی باہر تھی۔ وہ تو بعد میں معلوم ہوا جب ہم نے وہاں کے کیمرے چیک کیے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے تو کسی گمنام تھی اور کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کون لے کے گیا۔ یہ اسی دوران بچے کو لے کے ایک ندیم عرف دیمہ ہے جس کا اپنا گھر، اور یہ اسی گھر میں اس کے مالک مکان ہے۔ ندیم عرف دیمہ جو ہے اس گھر کا مالک مکان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کرایہ دار ہے۔ یہ کرایہ دار ہے۔ یہ اور بچے ریانہ نذیر اور بچے کی فیملی ندیم عرف دیمہ کی کرایہ دار ہے۔ اس نے ایک علیحدہ بیٹھک بنائی ہوئی ہے اس گھر کے سامنے۔ صحیح۔ گلی ہے، گلی اینڈ ہوتی ہے، تو وہاں بیٹھک بنائی ہوئی تھی۔ وہاں یہ دونوں احمد رضا شاپر اور یہ جو ندیم عرف دیمہ جو مالک تھا، یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں۔ یہ ریانہ شاپر اس کا دوست ہے، دوست ہے، ہاں جی، رکشہ چلاتا ہے۔ تو یہ دونوں، وہ بلکہ وہ احمد رضا شراب لے کے آتا ہے، یہ دونوں ادھر شراب پینے لگ پڑتے ہیں، اور اسی دوران یہ بچے کو لے کے نا اس بیٹھک میں چلے جاتی ہیں۔ یہ خاتون ریانہ ریانہ بچے کو لے کے ادھر چلے جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسی گلی میں ایک دھوبی کی دکان ہے جس کا وہ دکاندار ہے، اس کا نوید نام ہے۔ صحیح۔ وہ جب جاتے ہیں اندر جانے سے، وہاں ان کا پہلے ہی ارادہ بنا ہوتا ہے بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کا یا اس کے بعد، تو یہ اپنا جو نوید ہے وہ اس بی بی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ احمد رضا شوپر اور ندیم عرف دیمہ باری باری، جب وہ بچہ چیختا چلاتا ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ رکھ دیتی تھی ہاتھ، ایک ہی کمرہ تھا، چھوٹا سا کمرہ۔ یہ خاتون، یہ تو اپنی مرضی سے بدکاری جو، ہاں جی، بدکاری انہوں نے کی۔ اس کے بعد بدفعلی، ہاں جی، اس بچے کے سامنے نوید اور اس نے بی بی نے آپس میں صحبت کی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس نے ندیم اور دیمہ نے اور احمد رضا شاپر نے بدفعلی کی، ان دونوں نے کروائی، ریانہ اور ندیم نے۔ ہاں جی، وہ بچے کی سانس رک گئی، ہاتھ جب وہ چیخ چلاتا تھا اس وقت ہاتھ رکھ لیتے تھے، تو بڑی زیادتی کے ساتھ جب اس کا وہ گلا دبانے کے بعد جب اس کی سانس بند ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اٹھا کے باتھ روم کی چھت ہے ادھر پھینک دیا۔ مطلب مارنے کے بعد اس کو مارنے، اور آپس میں انہوں نے تہیہ کیا کہ آپ کسی کو بتانا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ بعید کیا کہ آپ نے۔ وہ احمد رضا شاپر جو ہے وہ چلے جاتا ہے اپنے رکشہ لے کے۔ یہ ندیم اسی وقت جب 1 پہ کال ہوتی ہے کہ بچہ نہیں مل رہا، تو یہ جو بی بی ہے یہ بھی ان کے ساتھ مل کے ڈھونڈتی ہے۔ اچھا، کہ بچہ ریانہ تلاش کرنا شروع کر۔ ہاں جی، ایک مزمل نامی شخص ہے جو اس کے ساتھ ریانہ نذیر کے ساتھ رہ رہا ہے خاصے عرصے سے،
وہ اس کو جب شادی ہوئی ہے کہ نہیں نہیں بغیر نکاح کے ساتھ وہ بندہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے. ریحانہ ویسے شادی شدہ ہے جی طلاق یافتہ ہے اور بچے ہیں، ایک 12 سال کا ہے، ایک 7 سال کا، اور یہ فیکٹری میں کسی جگہ جاب کرتی ہے اور وہ مزمل کے ساتھ ویسے ہی رہ رہی. تو وہ جب وہ پولیس آئی، پولیس نے دیکھا، چیک کیا، کیمرے چیک کیے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ریحانہ جو ہے اس بچے کو لے کے جا رہی. وہ فارملی ابتدائی تفتیش میں مالک کو بھی پوچھا، پوچھ گچھ کی کہ جی آپ بتائیں کہ بچہ کدھر ہے. جی میں تو مالک ہوں، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کون کون بیٹھے ہوئے تھے. وہ سرسری کر کے اس کے بعد اگلے دن پولیس ندیم کو انٹروگیشن کرتی ہے نارملی، اس کو پوچھ کے کہ یہ مالک ہے، یہ اپنا عمر اس کی 55-50 ہے بندے کی. ہاں جی. تو وہ پولیس سمجھتی ہے کہ شاید یہ انوسینٹ ہے، وہ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ضرورت ہوگی تو میں بلا لیں گے. صحیح. وہ اسی دوران پھر وہ جا کے اس ڈیڈ باڈی کو اگلے دن 34 گھنٹے کے بعد ڈیڈ باڈی، کیونکہ اگلے دن تک اس بچے کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی. ایک 1 پہ کال ہوتی ہے کہ ایک بچے کی ڈیڈ باڈی گندا نالہ میں پڑی ہوئی ہے. صحیح. وہ پولیس جاتی ہے، پھر ہم بھی ادھر پہنچتے ہیں. گلی کی نوکر کے ساتھ ہی، اس گلی کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ گندا نالہ ہے. صحیح. وہاں پہنچ کے ہم پھر ابتدائی پہلے انویسٹیگیشن والے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس تفتیش آتی ہے. پھر ہم اس کو بریک بینی سے کنٹراڈکشن کراس کوشچن کرتے ہیں ان سے، ملزمان سے. پہلے اس سے بی بی سے، ریحانہ نذیر سے کہ تم بچے کو لے کے کہاں گئی. پھر اس کے بعد دھوبی کو، نوید کو انٹروگیٹ کیا کہ اس کو بچے کو لے جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. پہلے یہ مان نہیں رہا تھا، پھر اس نے کہا جی ہاں جی میرے سامنے گئے. پھر بیٹھک تک نہیں جا رہا تھا کہ میں اس بیٹھک میں نہیں گیا. پھر وہ دوسرے بندے نے اپنا کہا کہ جی یہ تو بیٹھک میں موجود تھا. وہاں پھر ہمیں یہ ہوا کہ یہ ہی ملزمان ہیں جنہوں نے اس بچے کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر کے اس کو گندے نالے میں پھینکا. صحیح. مطلب ابھی یہ شک آپ کو یقین میں بدل گیا جی کہ انہوں نے اعتراف جرم کیا. اعتراف جرم کر لیا. جب انہوں نے جب ان کو خوف خدا ہم نے دلایا اور ان سے پوچھا، پوچھ گچھ کی، تو پھر باری باری یہ انہوں نے، پہلے یہ ریحانہ نے بتایا کہ جی میں بچے کو لے کے گئی. اس طرح وہ اپنے آپ کو نکال رہے تھے بیچ میں کہ جی میں چھوڑ کے میں واپس آ گئی. تو لہذا جب ساری باتوں کو انالیسس کیا تو پھر یہ سارا معاملہ سیدھا ہوا کہ انہوں نے یہ رول کیا. 5 سالہ بچے کو پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا، پھر قتل کر دیا. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں عورتیں جو ہیں بڑی رحم دل ہوتی ہیں. یہ تو بے رحم ایک 5 سالہ بچہ ہے کہ سامنے یہ اتنا خوفناک اس نے ایکشن لیا ہے کہ اس بچے کو گلا دبا کے اور اپنے سامنے، پھر اس کے سامنے اس نے، ندیم نے اس کو چھت کے اوپر، باتھ روم کی چھت کے اوپر پھینکا. تو میری نظر میں تو یہ بے رحم عورت ہے، اور اس نے اپنا غصہ نکالنے کے چکر میں اس کو، اب وہ بچہ واپس تو نہیں آ سکتا لیکن وہ اکلوتا بیٹا تھا جس کی 7 سال کے بعد وہ پیدائش ہوئی تھی اس کی شادی کے بعد. اس کا تو جو چلا گیا بچے کا وہ ایگریسو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سزا ملے ان کو. اور ہم انشاءاللہ کیا مطلب محنت مزدوری کرتا ہوگا؟ جی محنت مزدوری کرتا ہے، وہ بھی رکشہ چلاتا ہے. کمرہ ایک لیا ہوا تھا کرائے پر. تو نارمل سے اللہ تعالیٰ اس نے وہ رنجش رکھی دل میں، جی دل میں رکھی، اور بچے، اور آگے سے وہ انہوں نے اپنی جو تھی غلط نیت وہ انہوں نے اپنی پوری کی، اپنا معاملہ کر کے اور اس بچے کو مار دیا. یہ پلاننگ کر کے یہ سب کچھ کیا؟ پلاننگ نہیں، نشے میں تھے. نشے میں آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ نہ خیال کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کا خیال کرتا ہے، نہ اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے. بہت شکریہ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ.